بتایا گیا کہ ارقم بن ارقم کے مکان پر ہیں ایک صحابی جن کا گھر جو ہے صفا کے دامن میں تھا، صفا کے دامن میں تھا، ارقم بن ارقم اس دروازے پر گئے۔ اب آگے کی داستان خود حضرت عمر کی زبان سے سنیے۔ جب میں جا گیا، صحابہ اللہ کے رسول کو گھیر کر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دروازے پر دستک دی، ایک صحابی نے جھانک کر کہا خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے، خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے۔ حضرت حمزہ کی آواز آئی دروازہ کھول دو، اگر آج وہ صحیح نیت سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ یہاں سے زندہ واپس نہیں جائے گا، زندہ واپس نہیں جائے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں دروازہ کھلا، صحابہ نے مجھے راستہ دیا، مجھے دیکھتے ہی اللہ کے رسول اٹھ کر کھڑے ہوئے، میری طرف آگے بڑھے، میرے گریبان کو پکڑ لیا، میرے آنکھوں میں آنکھ ڈالی۔ اللہ کی قسم میں نے روم کے بادشاہ کو دیکھا تھا، ایران کے بادشاہ کے دربار میں بھی گیا تھا، میں نے اللہ کے رسول کی آنکھوں میں جو جلال دیکھا دنیا کے کسی بادشاہ کی آنکھ میں نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اے عمر کب تک حق سے دور رہو گے، کب تک حق سے دور رہو گے؟ حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ صحابہ نے اللہ اکبر کی چیخ ماری۔ یہ نبوت کا 6واں سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کی جماعت کے لیے ایک بڑی طاقت ملنے کے برابر تھا۔ حضرت عمر اسلام قبول کرنے کے بعد سیدھے گئے اپنے ایک چچا، رشتے کے چچا کے گھر کو کھٹکھٹایا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر پوچھا بھتیجے اتنی رات گئے یہاں کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھتیجے تیرا برا ہو، اتنی بری خبر مجھے کیوں دی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کس کس کو جا کر بتاؤں، آپ کو بتا دوں گا تو پورے مکے والوں کو معلوم ہو جائے گا، پورے مکے والوں کو معلوم ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے اعلان کر کے ہجرت فرمائی۔ اللہ کے رسول کی نبوت کا 7واں سال ہوا، مکے والوں نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، 3 سال تک آپ کو مکے سے تڑی پار کر دیا۔ آپ اور صحابہ اور آپ کے خاندان کے لوگ ابو طالب کی گھاٹی میں بغیر چھت کے چٹانوں کے اوپر 3 سال آپ نے گزارے، 3 سال آپ نے گزارے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک رات ہمارے ہاتھ سوکھا چمڑا ہاتھ لگا، ہم نے پانی میں بھگویا، آنکھ پہ بھونا اور اس کو کھایا۔ یہ دن ہمارے لیے بریانی کا دن تھا، ہمارے بچے بھوک سے روتے اور مکے والے ان کے رونے کی آواز سن کر ہنسا کرتے، یہاں تک کہ جب نبوت کا 10واں سال ہوا اللہ نے آپ کو اس مصیبت سے نجات دی۔ مکے کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے معاہدے کو پھاڑ کر پھینکا اور اللہ کے رسول کو مکہ مکرمہ واپس لے کر آئے۔ نبوت کا 10واں سال، چند ہی دن گزرے، اچانک کسی نے کہا آپ کے چچا ابو طالب سخت بیمار ہیں۔ اللہ کے رسول دوڑ کر گئے۔ ابو طالب وہ چچا تھے جنہوں نے اپنے سینے کو اپنے اللہ کے رسول کے لیے سامنے کر دیا تھا، ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ دیکھا چچا کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، جا فرمایا کہ بھتیجے بتاؤ کیا کروں؟ تو بھتیجے نے کہا چچا ایک بار کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے یہاں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ حضرت ابو طالب نے دیکھا سامنے امیہ بن خلف اور ابو جہل دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا بھتیجے میں تیری بات سن لیتا لیکن یہ دونوں میری موت کے بعد کہتے۔ ابو طالب نے موت کی ڈر سے
اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا اور اسی حالت میں انتقال کر گئے، اسی حالت میں انتقال کر گئے۔ اللہ کے رسول غم میں بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین نے آ کر کہا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، میری بات کا پہنچانا آپ کا کام ہے، بات کو سمجھنے کے لیے دلوں کو کھولنا وہ میرا کام ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھو، اللہ نے کتنی بڑی دولت آپ کو اور مجھے عطا کی۔ اللہ کے رسول جو دولت اپنے چچا کو نہیں دلا سکے، حضرت ابراہیم جو دولت اپنے باپ کو نہیں دلا سکے، حضرت نوح جو دولت اپنے بیٹے کو نہیں دلا سکے، حضرت لوط جو دولت اپنی بیوی کو نہیں دلا سکے، اللہ نے آپ کو اور مجھے بلا مانگے ہدایت کی دولت عطا کر دی۔ اور جو چیز بغیر مشقت کے ملتی ہے آدمی اس کی بڑی ناقدری کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالی ہم کو ہدایت نہ دیتا تو آپ اور میں نہ جانے کن کن پتھروں کے سامنے سر جھکاتے، کس کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، کس کس کی جے جے کار کرتے۔ اللہ نے ہر در سے ہمیں ہٹایا اور اپنے در کا بھکاری بنایا۔ یہ میرے مالک کا کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی غم میں تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول مکے کی ایک وادی میں تھے، حضرت ختیجہ آپ کا کھانا لے کر گھر سے نکلی۔ حضرت جبریل نے آ کر کہا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ، آپ کی بیوی ختیجۃ الکبریٰ آپ کا کھانا لے کر آ رہی ہیں، روٹی ہے، سالن، فلاں سالن ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا۔ تو پھر جبریل نے کہا کہ جب یہ آ جائیں تو اللہ نے ان کو 2 پیغام دیے ہیں، وہ 2 پیغام سنا دیجئے۔ ذرا دل تھام کر سنیں عورتیں، کیا مقام دیا اسلام نے عورت کو، کیا مقام دیا اسلام نے عورت کو۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ آئیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ ختیجہ میرے لیے فلاں سالن اور فلاں روٹی لے کر آئی ہو۔ اور حضرت ختیجہ مسکرانے لگے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا یہ نہیں پوچھو گی کہ مجھے کیسے معلوم؟ تو حضرت ختیجہ نے مسکرا کر کہا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو بتا دیا ہوگا، اللہ نے آپ کو بتا دیا ہوگا۔ حضور جب کھا چکے تو کہا کہ ختیجہ ابھی ابھی جبریل یہاں سے گئے ہیں اور تیرے لیے 2 پیغام اللہ کے دے کر گئے ہیں، 2 پیغام تجھے اللہ کے 2 پیغام دے کر گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول سے حضرت ختیجہ نے کہا یا رسول اللہ، پیغام تو آپ کے پاس آتے ہیں، بھائی اللہ بھلا مجھے کیوں پیغام دے، اللہ مجھے کیوں کوئی بات بتائے؟ تو کہا نہیں اے ختیجہ، جبریل 2 پیغام لائے اور دونوں تیرے لیے ہیں، کیا نہیں سنو گی؟ حضرت ختیجہ نے سنبھل کر بیٹھ کر کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا عرش کے مالک نے تیرا نام لے کر تجھے سلام کہا ہے، تجھے سلام کہا ہے۔ حضرت ختیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا یا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لے کر مجھے سلام کہا؟ کہا کہ ہاں، اللہ نے تیرا نام لے کر تجھے سلام کہا۔ پھر حضور نے کہا اے ختیجہ، اللہ نے تجھے تیرا دوسرا پیغام دیا، اور وہ یہ کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک محل بنایا ہے جس کی دیواریں مشک، عنبر اور زعفران کی گوندی ہوئی مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور اس میں ایک حوض ہے جس کے اندر موتی، یاقوت، ہیرے اور جواہرات جوڑ کر
اس حوض کو بنایا گیا ہے اور تیرے لیے جنت میں یہ شاندار محل ہے۔ حضرت ختیجہ زارو قطار رونے لگی۔ کیوں نہ روئیں، کیوں نہ روئیں؟ اس عورت کی قسمت کا اندازہ لگائیے، اللہ نے اتنا اونچا مقام کیوں دیا حضرت ختیجہ کو۔ حضور کی ایک بات سنیے، جب مکے والے مجھے ستاتے، میرے راستے میں کانٹے بچھاتے، مجھے تانے دیتے اور میرے صحابہ پر ظلم کرتے، میرے دین کا مذاق اڑاتے، قرآن کا مذاق اڑاتے، اور میں جب دل برداشتہ ہو کر گھر لوٹتا، ختیجہ مجھے تسلی دیتی، ختیجہ مجھے تسلی دیتی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے دل کو بڑا سکون ملتا، میرے دل کو بڑا سکون ملتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب کے دل کو جو سکون دے، اللہ اسے مقام نہیں تو کیا دے گا؟ اللہ اسے مقام نہیں تو اور کیا دے گا؟ چند دن گزرے اس واقعے کو، حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ یہ نبوت کا 10واں سال۔ اب مکے والوں کے ہاتھ لمبے ہو گئے، زبانیں تیز ہو گئیں۔ اللہ کے رسول کہیں سے گزرے تو ایک نے کہا قرآن جہنم میں 19 فرشتوں کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے جہنم پر 19 فرشتے رکھے ہیں۔ ایک پہلوان نے کہا 10 کے لیے میں کافی ہوں، 9 کے لیے مکے والے انتظام کریں۔ حضور کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ آگے بڑھے تو ایک دوسرے نے کہا ھذا ساحر کذاب، یہ دیکھو جو جا رہا ہے محمد، یہ جادوگر ہے اور پکا جھوٹا ہے۔ آگے بڑھے تو کسی نے کہا یہ شاعر ہے، اور آگے بڑھے تو کسی نے کہا یہ دیوانہ ہے، اور آگے بڑھے کسی نے کہا یہ عامل ہے، غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کے رسول کے دل پر کیا کیا گزرتی ہوگی، کیا کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزری؟ آپ اور میں کیا بتائیں، کتنا محسوس کریں گے اور کتنا اس کا اظہار کریں گے؟ ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں گے، ہماری زبانیں کنگ ہو جائیں گی۔ ارے سننا ہے آسمان و زمین کے مالک کی زبان سے سنیے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے میرے محبوب، لوگوں کے جملے، لوگوں کے تانوں سے آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے وہ کوئی جانے نہ جانے، میں جانتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ان کے جملوں سے آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے مایوس ہو کر طائف گئے، وہاں کے 3 ذمہ دار شہر کے تھے، ان سے ملاقات کی۔ حبیب ابن اوس، عبدیہ لیل، مسعود ثقفی، انہوں نے اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا اور بازاری غنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، آپ پر پتھر پھینکے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا۔ حضرت زید بن حارثہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول بے ہوش ہو کر گرنے لگے تو حضرت زید نے اپنے کندھے پر اللہ کے نبی کو ڈالا
اور عتبہ بن ربیعہ کے انگور کے باغ میں لے کر گئے۔ عتبہ بن ربیعہ کے باغ کا غلام اجے عداس حضور کی خدمت میں پانی اور کچھ انگور لے کر آیا۔ اللہ کے رسول نے اسے اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام قبول کیا حضرت عائشہ نے ایک دن پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کی زندگی میں احد کے دن سے زیادہ کوئی سخت دن گزرا جس میں آپ کی پیشانی زخمی ہوئی، دانت آپ کے توڑے گئے، آپ کے چچا حمزہ کا سینہ چاک کر کے کچا کلیجہ نکال کر چبایا گیا، اس سے زیادہ کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں گزرا؟ اللہ کے رسول نے کہا، اے عائشہ، اس سے زیادہ سخت دن میری زندگی میں گزرا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون سا دن تھا؟ تو کہا، وہ طائف کا دن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے کے بجائے فرمایا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتی ہے۔ مکہ واپس ہوئے، حضور نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا، عام الحزن، چچا کا انتقال، بیوی کا انتقال۔ تیسرا، طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال پر، تو اللہ کے رسول کے غم کی جو کیفیت تھی سو تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کرتے۔ حضرت خدیجہ کا مقام حضور کے پاس کیا تھا؟ ذرا دل تھام کر سنیے۔ ایک دن حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ بار بار اس بڑھیا کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے اس کے بدلے آپ کو بہت اچھی بیویاں دی ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور کہا، اے عائشہ، تم تو کیا، دنیا کی کوئی عورت خدیجہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جب لوگوں نے جھٹلایا تو اس نے میرے اوپر ایمان لے آئی، جب لوگوں نے اپنا دروازہ بند کیا تو اس نے اپنے خزانے میرے لیے کھول دیے۔ اللہ نے اس کے پیٹ سے مجھے اولاد عطا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہیں خدیجۃ الکبریٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو غم کا سال بنایا۔ قدرت نے کہا، ہم آپ کے غم کے سال کو خوشی میں بدلتے ہیں۔ نبوت کے 10ویں سال اللہ نے آپ کو معراج نصیب فرمائی۔ معراج گئے، 3 تحفے لے کر آئے، نماز، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، اور جنت دیکھی، جہنم دیکھی۔ جنت میں ایک محل دیکھا، محل کے اندر حور دیکھی، حور کی خوبصورتی کو دیکھا، محل میں حوض کو دیکھا، خوشنما دیواریں دیکھی، پانی کی مٹھاس کو دیکھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اے جبریل، کتنا اچھا ہے یہ محل، کتنی خوبصورت ہے یہ حوریں، کتنا بہترین ہے یہ حوض، کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ محل مجھے عطا کرے گا؟ کیا جنت میں محمد کا یہ مقام ہے؟ جبریل نے جو جواب دیا، ارے دل ہل کر رہ جاتا ہے۔ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، جنت میں یہ آپ کا محل نہیں ہے، یہ آپ کے غلام زید بن حارثہ کا محل ہے۔ ارے میرے نبی کے غلام کا یہ محل، تو میرے نبی کا کیا محل ہوگا، میرے نبی کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ پہنچے، 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، 11 نبوت میں کچھ اور 12 لوگ آئے، اور 12ویں نبوت میں ایک بڑی تعداد مدینے سے آئی، 72 مرد جس میں تھے اور کچھ عورتیں بھی تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر کو دین سکھانے کے لیے ان کو مدینہ بھیجا۔ اہل مدینہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ بھی مدینہ چلے آئیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انتظار فرمایا اور آپ نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ ہجرت کا ارادہ فرمایا، ہجرت سے پہلے ایک دن رات میں کعبے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے کعبہ، خدا کی زمین پر تو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، لیکن کیا کروں، تیرے بسنے والے مجھے بسنے نہیں دیتے، تیرے بسنے والے مجھے بسنے نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ارادے سے نکلے۔ سفر کی 27 تاریخ تھی، سفر کی 27 تاریخ۔ آپ کے ساتھ سفر میں حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ، راستہ دکھانے کے لیے عبداللہ بن اریقط، یہ چاروں نکلے اور 3 دن تک اللہ کے رسول غار ثور میں رہے۔ پھر وہاں سے مدینے کا سفر آپ نے طے فرمایا۔ مدینہ پہنچے، قبا، راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے یہ مسلسل یا مسلسل